السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری فیس بک اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مرنے کے بعد فائدہ دینے والے اعمال بتانے والے ہیں۔ ناظرین، یہ دنیا فانی ہے، اس لیے ناظرین اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم سب نے ایک نہ ایک دن مر جانا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اور وہاں ہم سب سے حساب لیا جائے گا کہ دنیا میں ہم سب نے کیا کیا ہے۔ اس لیے ناظرین، ہم سب کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس سے اللہ اور اس کا پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ناظرین، ہم سب کو ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملے۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مومن کو مرنے کے بعد جو اعمال اور نیکیاں پہنچتی رہتی ہے، ان میں سے نمبر 1 وہ علم ہے جس سے سکھایا گیا اور پھیلایا گیا۔ مطلب ناظرین کہ دین کا علم اور ایسا علم جس سے امت محمدیہ کو فائدہ ملے۔ نمبر 2 نیک اولاد جو چھوڑ گیا۔ مطلب ناظرین کہ اولاد نماز و سیام کا پابند ہو اور صدقہ و خیرات کرنے والے ہوں۔ نمبر 3 قرآن شریف جس کا وارث بنا گیا۔ مطلب ناظرین کسی کو قرآن پڑھایا ہو اور کسی کو قرآن لے کر دے اور وہ قرآن پڑھے اور اس کا ثواب مرنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ نمبر 4 مسجد یا مسافر خانہ جو بنا گیا۔ نمبر 5 نہر جو جاری کر گیا، یا وہ صدقہ خیرات جسے اپنے مال سے اپنی تندرستی و زندگی میں نکال گیا۔ مطلب ناظرین کہ کوئی کنواں یا کوئی نلکا یا کوئی ایسا پانی کا ذریعہ جس سے لوگ فائدہ حاصل کریں اور خود دنیا میں جو صدقہ و خیرات کر کے دنیا سے گیا ہو، مطلب مرا ہو۔ ناظرین یہ سب اعمال مرنے کے بعد فائدہ دینے والے ہیں۔ ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا فائدہ ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا رہے، آمین۔ ناظرین ہمارے اس چینل فیصل جی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاک اللہ۔